ہے گائز، السلام علیکم۔ تو آپ سب کا ویلکم ہے میرے شو دا اسپوکی نائٹ میں۔ امید ہے آپ سب کو میری سٹوری، جی ہاں میری اپنی ریئل لائف سٹوری، جو سب کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا۔ اس میں آپ سب کے لیے، خاص کر نئے شادی شدہ جوڑے، ان کے لیے بھی ایک اویئرنیس ہے اور ایک سبق ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی لائف کا موسٹ ہارر ایکسپیرینس آپ کے ساتھ، لیکن ٹھہر جائیے پہلے۔ سو لیٹس ٹرن آف دا لائٹ اینڈ بگن دا شو۔ ہماری شادی 11 جولائی 2021 کو ہوئی۔ ہم خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ زندگی میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک رات کو میں نے خواب دیکھا جس میں ایک عورت میرے روم میں مجھ پر سوتے ہوئے حملہ کر رہی ہے۔ یہ خواب میں نے تب دیکھا جب میرے کمرے میں کوئی نہ تھا، میں اکیلا سو رہا تھا اور کوئی بھی آس پاس موجود نہ تھا۔ یہ خواب دیکھ کر میں ڈر سا گیا۔ میں فوراً اٹھا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں اپنی وائف اور اپنی والدہ کے پاس گیا اور پوچھا کمرے میں کوئی آیا تھا کیا؟ سب نے انکار کر دیا، تمہارے کمرے میں تو کوئی نہیں گیا۔ یہ ہونے والا واقعہ میرے ساتھ پہلا واقعہ تھا۔ خیر میں نے اس وقت تو یہ سب نظر انداز کیا اور پھر سے جا کے سو گیا۔ پھر اگلی ہی رات ہم سب صحن سے اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں جا رہے تھے کہ اچانک میں نے دیکھا کہ جن کرسیوں پر ہم بیٹھے تھے وہ اپنی جگہ سے سرکنے لگی، اور یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا اور میں اپنی والدہ کے پاس گیا۔ میں نے اپنی والدہ سے اس بات کی تصدیق کی، جو منظر میں نے دیکھا کیا وہ آپ نے دیکھا؟ تو انہوں نے بھی کہا ہاں میں نے بھی دیکھا کہ کرسیاں اپنی جگہ سے سرک رہی تھیں۔ بس اس دن کے بعد زندگی میں ایک کے بعد ایک مسائل آنے شروع ہو گئے تھے۔ پھر یہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز بڑھنے لگی، جیسے کہ رات کو ہم سو رہے ہوتے تھے تو اچانک چیزیں گرنے لگتی تھی، کسی کے چلنے کی آوازیں آتی تھی۔ اکثر میری وائف کو سوتے ہوئے بیڈ کی سائڈ سے پائل کی کھنکنے کی یعنی چھن چھن کی آوازیں آتی تھی اور وہ ڈر کے اٹھ جاتی تھی۔ پھر ہمیں ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ایک دن ہم میاں بیوی انہی مسائل پر بات کر رہے تھے کہ میری پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی۔ میری وائف نے لائٹس آف کر دی۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میری کمر کی طرف سے کوئی جلا ہوا ہاتھ اس کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے بھی اسی وقت خواب میں ایک عورت کو چلاتے ہوئے دیکھا۔ پھر ہم دونوں ایک ساتھ چونک کر اٹھ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ہم سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ کیا ماجرا ہے کہ کمرے میں موجود چیزیں اچانک گرنے لگیں۔ پھر ہم نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر فجر تک وقت گزارا۔ فجر کی اذانیں ہونے تک ہمیں ایسا ہی لگتا رہا جیسے ہمارے ارد گرد کوئی چیز موجود ہے۔ جیسے ہی فجر کی اذانیں ہوئی تو ایسا لگا کہ کمرے میں سکون سا ہو گیا ہے، اور پھر ہم میاں بیوی یہ دیکھ کر سو گئے۔ صبح اٹھتے ہی میری وائف کو 104 فیور ہو گیا اور کڈنی میں شدید پین ہونے لگا۔ کافی ڈاکٹرز کو دکھانے کے بعد بھی کوئی طبیعت میں فرق نہیں آ رہا تھا۔ سب رپورٹس بھی کلیئر تھی اور ڈاکٹرز بھی خود حیران و پریشان تھے کہ میری وائف کو ہوا کیا ہے۔ پھر آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کسی روحانی علاج کرنے والے کو دکھایا جائے، کیونکہ طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اور جب میں نے ایک عامل کو دکھایا جو ہمارے عزیز اور قابل اعتبار تھے،
انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر جادو اور چڑیل کا ساتھ ہے جو اس کے جسم میں موجود ہے اور اس کو بیمار کر رہی ہے دن بدن۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس چڑیل کا یہ کہنا ہے کہ میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، نہ ہی اس کی اولاد ہونے دوں گی، یا تو اس کو ساتھ لے جاؤں گی یا مار دوں گی۔ یہ سن کر میں یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ عامل صاحب نے بتایا کہ اس کا علاج ہمیں جلد سے جلد کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ زندہ نہیں رہ سکے گی۔ پھر میں نے کرنا کیا تھا؟ پھر میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ میں نے علاج کروانا ہے۔ جب علاج کروانے لگے تو عامل نے ہمیں ہدایت کی کہ فوری طور پر کمرہ خالی کر کے نیچے گھر والوں کے ساتھ رہیں، اور پھر ہم نے یہی کیا کہ ان کی بات پہ عمل کر کے فوری طور پر نیچے شفٹ ہو گئے۔ علاج شروع ہونے کے بعد فوری تو کوئی اثر نہیں ہوا، مگر نیچے آنے کے بعد ہماری طبیعت میں کافی فرق تھا۔ لاکھ منع کرنے کے بعد بھی میری وائف مجھ سے لڑ جھگڑ کے اوپر کمرے میں چلی جاتی تھی، جبکہ عامل نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ دوران علاج اوپر جانا خاص کے میری وائف کا منع ہے۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے یہ ساری باتیں جب عامل کو بتائی تو انہوں نے بتایا کہ اوپر جو شیاطینی طاقت ہے وہ اسے کھینچتی ہے اپنی طرف، جس کی وجہ سے وہ لڑ کر تم سے اوپر چلی جاتی ہے